یہ نزلہ جو ہے نا یہ متعدی ہے، بس نزلہ ہمیں ہو جائے گا، تو پھر وہ جب وہمی ہو جائیں گے تو نزلہ ہو ہی جائے گا، جب عقیدے کے اندر ذوف آ جائے گا تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر آپ غور فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدویٰ، بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، اور فرمایا کہ ولا نوّا، اور یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ چاند کی منزلیں ہیں، 27 منزلیں ہیں، چاند فلاں منزل پر پہنچتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو بارش ہوئی مدینہ منورہ کے اندر، جب بارش ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ چاند اس منزل پر پہنچا تو اس وجہ سے یہ بارش ہو گئی۔ صبح کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خطبہ دیا اور فرمایا آج کی رات، گزرنے والی رات میں کچھ لوگوں نے ایمان میں رات بسر کی ہے، کچھ لوگوں نے کفر میں رات بسر کی ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ چاند کی وجہ سے بارش ہوتی ہے؟ چاند کی وجہ سے بارش نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی جب چاہے وہ بارش دیتا ہے۔ چاند کی منزلوں میں نہیں رکھا ہے کچھ، چاند کی منزل میں کچھ نہیں رکھا۔ اور دیکھیں نا اب عجیب ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ بالخصوص ہمارے 3 ملک تو ان عقیدوں کے اندر ایسے جکڑے ہوئے ہیں، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش۔ بس اس کے اندر تو ایسا ذوف ہے عقیدے کے اندر کہ چاند کو گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی، اور جس دن وفات ہوئی تو اس دن سورج گرہن ہوتا تھا۔ اب ادھر سے مشہور ہو گیا، لوگوں نے کہا یہ دیکھو سورج گرہن تھا، موت کی خبر دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، یہ سورج گرہن، چاند گرہن یہ موت کی خبر نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے نور کرتا ہے تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت و ریاضت کر کے اس کو راضی کر سکو۔ اس وجہ سے سورج گرہن کی نماز بھی رکھی، صلاۃ الخسوف اور کسوف، سورج گرہن کی نماز اور چاند گرہن کی نماز، تاکہ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یہ بتانے کے لیے کہ تم ان چاند ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے ہو۔ رب تعالی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ جب چاہے ان سورج اور چاند کو بے نور کر دیتا ہے۔ تو جس کا مالک ہے، یہ تمہارے خادم ہیں، تمہاری خدمت کے لیے تو ان کو بنایا گیا ہے، تمہاری خدمت کے لیے ان کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو، اور یہ تم ان کے مخدوم ہو، اور پھر کتنا تمہاری عقل کے اندر کمی آئی کہ تم نے خادم کو مخدوم بنا لیا۔ تو چاند گرہن جب ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں تو ہے، پتہ نہیں آپ لوگ بھی اس کو جانتے ہوں کہ جس رات چاند گرہن ہو، وہ بیچاری گھر کے اندر کوئی ہماری بیٹی بہن کوئی امید کے ساتھ ہو، حاملہ ہو، بس اس کی تو خیر نہیں ہے، پھر بس تم جاگتی رہو، سو گئی تو بچہ نبینا پیدا ہوگا۔ یہ دیکھو نا کیا اسی کے اندر ہی چھری کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی چیز کو کاٹنا نہیں ہے، بچہ جو بھی پیدا ہوگا کوئی نہ کوئی اعضاء کٹا ہوا ہوگا۔ بھئی یہ کہاں، یہ ایسے عقیدے جو ہے یہ اسی میں رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا کہ لا نوّا، یہ چاند کوئی چیز نہیں ہے، چاند کی منزلیں، چاند گرہن، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ تمہیں خوف زدہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، ورنہ اس میں نہیں رکھا ہے کہ اس دن اگر وہ حاملہ خاتون جو ہے وہ سو گئی تو بچہ نبینا پیدا ہو گیا، کسی چیز کو کاٹ لیا تو کوئی نہ کوئی عضو اس کا کٹا ہوا ہوگا۔ یہ اعتقاد جو ہے
یہ اعتقاد کفر ہے، کفر، کیونکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامتا، یہ پرندہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پرندہ، کتنے لوگ ہیں آج پرندوں والے بابو کے پاس جاتے ہیں، وہ کبوتر والے بابا، کبوتر والے بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھی پر، وہاں پر کبوتر والے کے پاس اپنے فال نکلوانے کے لیے، بھئی جس کو اپنے کھانے پینے کے لیے بیچارہ تنگ ہے، وہ تمہیں فال نکال کر دے رہا ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے، اور ہم بھی کتنا ذوف ہے اعتقاد کے اندر کہ کبوتر جو ہے وہ فال نکال رہا ہے، طوطا فال نکال رہا ہے، طوطا، اور وہ بکرے والے بابا، بکرا، وہ لومڑ لے کر پھرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا کس قدر ضعیف وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامتا، یہ جو الو ہے، یہ اعتقاد ہے نا کہ الو جس گھر کے اندر اوپر بیٹھ جائے اور بولنا شروع کر دے تو وہ گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، الو۔ اور حامہ کا معنی کچھ یہ بتایا گیا کہ حامہ جو ہے وہ مرنے والا بندہ جو ہے جب مرتا ہے، مقتول، جب جس کو قتل کیا جاتا ہے تو ان کی روح کا نام حامہ ہے۔ وہ اس کے جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کے سر سے ایک پرندہ بنتا ہے، اور وہ پرندہ جو ہے وہ پھر اڑتا ہوا اپنے جو اس مقتول کا قاتل تھا اس کے گھر کے اوپر بیٹھ کر بولتا ہے اور اپنے اس مقتول کا بدلہ لیتا ہے۔ یہ بھی کتابوں کے اندر، یہ اسلام سے پہلے کی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ ایسا عقیدہ تھا۔ تو اب یہ عقیدہ تو اگر نہ ہو تقریباً، لیکن اتنا تو میں نے ضرور سنا، سوال بھی مجھ سے کیا گیا، پوچھا بھی گیا کہ جس گھر کے اوپر الو بیٹھ جائے بس اس گھر کی تباہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامتا، یہ الو کوئی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے گھر کے اندر جھگڑا، گھر کا برباد ہونا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا طیراتا، اور یہ پرندے کا، یہ ایسا کرتے تھے عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے وہ اپنے ہاتھ میں ایک پرندہ لیتے تھے، جو بھی پرندہ ہوتا، کبوتر ہوتا یا کوئی اور طوطا ہوتا، چڑیا ہوتی، جو بھی مثلا پرندہ ایسے لیتے اور کہتے کہ بس یہ پرندہ اگر سیدھی طرف اڑ گیا تو یہ کام ہاں کے اندر ہے، اور اگر یہ الٹی طرف اڑ گیا تو کام کو نہیں کرنا ہے، بس وہ کام بند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذوف والے عقیدے کی نفی فرمایا ولا طیراتا، یہ پرندوں کا اڑنا بھی یہ کوئی چیز نہیں ہے، پرندوں کا اڑنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے نا، اچھا شگون لینا یہ سنت رسول سے ہے، برا شگون لینا یہ ذوف ایمان سے ہے۔ ہم ایسا نہیں ہوتا ہے، کہنے وہ کام جا رہا تھا میں اور واپس آ گیا، بھئی کیوں آ گئے؟ وہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، کالی بلی آگے سے گزر گئی، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے سمجھ لیا کہ کام میرا نہیں ہوگا، بھئی کالی بلی نے کام روک لیا۔ یا جو ہے نا کسی کو منحوس، کسی بندے کو ہی سمجھ لیا کہ یہ بندہ ایسا ہے جب بھی ملتا ہے یار کام ہی نہیں ہوتا، تو اس کو منحوس ہی ان کو سمجھ لیا۔ وہ ایک مجھے حکایت یاد آ گئی کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ شکار پر جا رہا تھا، اپنے لشکری ان کے ساتھ تھے، بہت سے گھوڑے وغیرہ ان کے ساتھ، لشکری ان پر سوار، تیر انداز وغیرہ شکار کے لیے جا رہے تھے، اور ان کی رعایا کے اندر ایک شخص تھا بڑا ہی مشہور تھا، یہ منحوس ہے۔ بس بادشاہ اپنے محل سے نکلا اور سامنا اسی بندے کا ہو گیا، وہ جس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا اور اپنے لشکروں سے کہنے لگا یار ہم بادشاہ لوگ ہیں، کبھی کبھی نکلنا ہوتا ہے، اب دیکھو یہ منحوس بندہ ہمارے سامنے آ گیا، اس کو پکڑو اور ایک درخت کے ساتھ اس کو اس قدر قید کرو
کہ سارا دن دھوپ پر تڑپتا رہ جائے۔ اس بیچارے کو پکڑ لیا انہوں نے اور اس درخت کے ساتھ اس کو باندھ کر، مضبوطی کے ساتھ باندھ کر پھر دھوپ کے اندر چھوڑ دیا۔ سخت گرمی کا دن تھا تو وہ بیچارہ سارا دن تڑپتا رہا دھوپ میں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کا شکار جو ہے وہ ایک سوچ سے بھی زیادہ ہو گیا۔ شکار جو کرنا چاہ رہے تھے وہ جو عام معمول ہوتا ہے اس سے زیادہ شکار ہو گیا۔ بادشاہ اس کے لشکری بڑے خوش ہیں، واپس آ رہے ہیں تو پھر نظر پڑتی ہے بادشاہ کی اسی بندے پر، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ہم آج بڑے خوش ہیں، ہمارا دن بہت پیارا گزرا ہے۔ اس شخص نے سنا تو شخص کہنے لگا، ہاتھ جوڑ کر، یوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر جان کی معافی ہو تو میں ایک عرض کروں۔ عرض ایسی ہے کہ اگر جان کی معافی ہو جائے، کیونکہ بڑوں کو بادشاہوں کو غصہ بہت آتا ہے نا، جان کی معافی ہو تو پھر ایک عرض کروں۔ فرمایا ہاں بہت خوش ہیں ہم، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، معافی ہے تمہیں جان کی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آج سب سے پہلا جو کام ہوا، آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا، اور آپ نے مجھے منحوس سمجھ کر اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ ان کو درخت کے ساتھ باندھ دو تاکہ یہ منحوس ہے اسے سزا ملے۔ دھوپ کے اندر میں تڑپتا رہا اور آپ گئے شکار کیا، اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا خوش ہوں میں، آج کا دن بہت پیارا گزرا ہے۔ آپ صرف اتنا بتا دیں منحوس میں ہوں یا آپ ہیں؟ کام ہی تو ایک ہی ہوا تھا، یا آپ نے مجھے دیکھا تھا میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ کا سارا دن اچھا گزرا ہے اور میرا سارا دن تکلیف کرب کے اندر گزرا ہے۔ اب مجھے اتنا بتا دیں کہ منحوس کون ہے، میں ہوں یا آپ ہیں؟ بادشاہ حیران بھی ہوا اور ساتھ پشیمان بھی ہوا۔ بادشاہ نے اس کو انعام بھی دیا اور ساتھ کہا کہ آئندہ میری رعایا کے اندر کوئی اس کو منحوس نہ کہے۔ تو حکایت تھی سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یار فلاں بندہ ہمارے سامنے آیا، ہمارا کام نہیں ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہے ہی ایسا، اس کی نحوست ہی ایسی ہے، اس وجہ سے ہم کام نہیں کرتے، اس کام کو ترک کر دیتے ہیں۔ کالی بلی نے راستہ روکا تو ہم کام کو ترک کر دیتے ہیں۔ کیا قسمت ہماری مقدر کالی بلی کے راستے کاٹنے پر رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، چاند کی منزلوں کا ہونا کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ہامہ الو کا گھر میں بیٹھنا بولنا کوئی چیز نہیں ہے، ولا طیارتا، اور یہ پرندوں کا ادھر دائیں بائیں کی طرف چھچکارنا بھگانا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ حدیث جو ہے نا، ضعیف حدیثیں آپ کو مل جائیں گی ان چیزوں کے بارے بھی، ضعیف حدیثیں اس میں سفر کے متعلق بھی مل جائیں گی اور ان الو وغیرہ ان کے متعلق بھی مل جائے گی۔ اور جعلی قسم کے پیر جو ہے، جعلی قسم کے پیر جو جنہوں نے اصل اللہ کے ولیوں کو بدنام کیا، پتھارا لگا کر بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی پروگرام دیکھا جاتا ہے تو ان سے کلمہ پڑھ سنا جاتا ہے تو کلمہ تک نہیں آتا ہے، انہیں کلمہ طیب نہیں آتا ہے، 6 کلمے تو دور کی بات ہے، انہیں پہلا کلمہ ہی نہیں آتا ہے۔ اصل پیروں کو بدنام کرتے ہیں۔ اور واقعہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ خود میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، میرے اپنے خاندان کے اندر جب بندہ کوئی پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ جو بھی انہیں کہتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جو چلا جاتا ہے۔ وہ میرے اپنے خاندان کے اندر ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، وہ پریشان آدمی وہ چلا گیا ایک کاہن کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاہن کے پاس گیا اور اس نے ان کی کہی ہوئی بات کو یقین کر لیا، فرمایا کہ اس نے کفر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ ایک ایسے بندے کے پاس چلا گیا۔ اب سنیں، وہ پیر صاحب جو تھے، پیر صاحب عام تو معروف یہی ہوتا ہے نا، یہ بھی پیر صاحب ہے، یہ بھی پیر صاحب ہے۔ تو ان کے پاس جب چلا گیا تو پیر صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ پر تو بہت بڑا کالا علم کیا ہوا ہے، یہ وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو میرے اپنے خاندان کی بات ہے اور دور کی بات نہیں ہے،
مہینوں کی بات ہے، 1-2 مہینوں کی بات ہے۔ اب پیر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ بہت بڑا علم کیا ہوا ہے آپ پر، اور آپ کو جو ہے نا 10,000 مہینہ مجھے دینا ہوگا، میں آپ پر عمل کروں گا، اور آپ پر 3 مہینے 4 مہینے 2 مہینے جتنے دن میرا عمل ہوگا، آپ نے وضو نہیں کرنا ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ کوئی میں حکایت نہیں بیان کر رہا، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں یہ ایسا جاہل پیر وہ کیا ولی کہلانے کا حقدار ہے؟ وہ تو سور اور گدھے چرانے کا حقدار بھی نہیں ہے، سور چرانے کا حقدار بھی نہیں ہے، اس کو تو اس سے بھی زیادہ سزا ملنی چاہیے۔ وہ پیر جو اپنے نامحرم عورتوں کو اپنے کندھے دبواتے ہیں، کہاں کی پیری ہے؟ یہ بار ہمارے صحن کے اندر جو ہے سید السادات سید ناظم علی شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور باہر بیٹھ جاتے ہیں، ابھی باہر بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں تو ایک الجھا ہوا بندہ جاتا ہے تو سلجھ کر آتا ہے ان سے۔ یہ سید السادات اور باعمل انسان جو ہیں، ان کا وتیرہ طریقہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو اپنے مریدوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، اور ان کے ساتھ بغیر پردے کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ اب ایسے پیر جنہوں نے اصل اللہ کے ولیوں کو بدنام کیا، تو بتائیے کہ وہ کیا پیر کہلانے کے حقدار ہیں؟ وہ جہنم کے کتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ارشاد فرمائی، لا سفرا، سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ سفر کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے نا، کتنے لوگ ہیں علماء کرام ہر سال اور سال کے 12 مہینوں کے اندر جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو ان ضعف والے عقیدوں کے متعلق اصلاح کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ایک شیطانی وسوسہ اور خیال، وہ علماء کرام کی بات جو قرآن و حدیث سے کر رہے ہوتے ہیں، ان پر ایک شیطانی وسوسہ غالب آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سفر کے متعلق کیا ہے؟ بھئی شادی کرنی ہے، نہ شادی سفر میں، بالکل سفر میں شادی نہیں ہے، سفر میں شادی نہیں کرنی ہے۔ مکان بنانا ہے تو رک جاؤ، سفر کا مہینہ گزر جائے اگلے مہینے میں مکان بنا لینا۔ شفٹ ہونا ہے، نہیں سفر کے مہینے میں نہیں کرنا ایسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بلاؤں والا مہینہ ہے، یہ مصیبتوں والا مہینہ ہے، اور بالخصوص اس کی پہلی 13 تاریخیں جو ہیں وہ تو بہت ہی بلاؤں والی ہیں، اور 13 تاریخ کا دن جو ہے وہ اس میں اتنا بلائیں نازل ہوتی ہیں کہ پورے سال کے اندر اتنا مصیبتیں نازل نہیں ہوتی جتنا 13 تاریخ کو ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بن گیا ہے۔ کتنا بڑا ذوف ہے بھئی، شادی نہیں کرنی، نیا کام نہیں کرنا۔ بتائیے کہ شادی جو نہیں کرنی ہے، شادی تو جو شادی ربیع اول میں ہو جائے، رمضان میں ہو جائے، کیا ان کی طلاقیں نہیں ہو جاتی؟ اگر رمضان شریف کے اندر شادی کی گئی ہو، شادی رمضان شریف میں کی گئی ہو، تو اس کی طلاق ہو جائے تو کیا کہو گے رمضان المبارک میں شادی نہیں کرنی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رمضان کی برکت سے شادی رمضان میں کروں گا، صحیح ہے کرے رمضان میں، لیکن اس رمضان ربیع اول کی وجہ سے سفر کو تو منحوس نہ کہو۔ سفر پر تو الزام نہ دو کہ سفر کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اگر کسی کی شادی مسجد کے اندر ہوئی ہو، سنت ہے نکاح، جمعہ کا دن ہو، بابرکت دن ہے، عصر کا ٹائم ہو، بابرکت وقت ہے، اس کے باوجود بھی اگر اختلاف ہو جائے، طلاق ہو جائے تو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ اس گھڑی میں شادی نہیں۔ اگر اس طرح سے ہے تو پھر کورٹ کے حوالے سے ہمارے پاس جو طلاق وغیرہ کے مسئلے آتے ہیں، آپ ان کو لے کر لسٹ بناؤ، کوئی وقت باقی ہی نہیں رہے گا، شادی کریں کب؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارے عقیدے کا ذوف ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے اس کے اندر۔ اچھا، میں نے یہ بھی سنا، کہتے ہیں کہ رات کو جب وہ 13 کی رات ہوتی ہے نا، 13 کی رات کو، تو اس رات بعض ایسے ذوف عقیدے والے بھی ہیں کہ اپنے سرہانے جو ہے اناج رکھتے ہیں،
اناج کھانے پینے کی چیزیں، اناج کھانے پینے کی چیزیں رکھی، اور رات کو جو ہے نا وہ سرہانے رکھ کر، سرانے پیچھے کی طرف رکھ کر رات کو سوئے رہے، اور صبح کے وقت وہ اناج جو ہے وہ سب سے پہلے جو بھکاری آئے گا نا آواز دے گا سب سے پہلے اس کو دینا ہے۔ ارے کبھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے متعلق بھی ایسا ہوا کہ ساری رات جاگتے رہو نماز کے متعلق، اللہ کے خوف کے متعلق، اور نمازی مینار اذان سے مؤذن کہہ رہا ہے فلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کیا اس کے لیے بھی کبھی سوچا کہ یہ مقدس بلاوا ہے اور میں نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد صدقہ کروں گا؟ لیکن بلا سے بچنے کے لیے کہ بس انہیں میں بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی قدر، اگر اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہو، وہ لوگ جو منحوس سمجھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر منحوس سمجھتے ہو یہ مہینہ منحوس ہے تو کیا کرو گے؟ اگر اس مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا نام منحوس خان رکھو گے؟ منحوس رکھو گے؟ رکھو اس کا نام منحوس۔ اولاد کے متعلق کیا کہو گے؟ ارے وہ بچہ اس مہینے میں پیدا ہوتے ہیں بچے، سفر کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ تو تمہارے نور نظر بن جائے، اور باقی چیزوں کے متعلق عقیدہ اس طرح ہو جائے یہ سفر کی وجہ سے ہوا، یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہوا، یہ شادی نہیں کرنی ہے۔ ارے آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات، اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سفر کا مہینہ تھا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کونین کی شہزادی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح سفر المظفر کے اندر حضرت علی سے کیا تھا۔ اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہے؟ وہ اللہ کا حبیب جب بولتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا حبیب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، ان کا فعل اپنا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے جو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس ذات نے جس کے نکاح کا حکم بھی رب نے دیا تھا، تو پتہ چلا رب کا بھی یہی ارادہ تھا، اس کے حبیب کا بھی یہی ارادہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح اس سفر مظفر کے اندر کریں۔ عزیزان گرامی قدر، ٹائم بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوف والے عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔